چین کے جنوبی صوبے گوانگ ڈونگ میں چکن گونیا کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ مقامی حکام کے مطابق صرف ایک ماہ کے دوران 8,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ چینی حکام نے مرض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت اقدامات لینے شروع کر دی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں مچھر مارنے کے لیے ڈرونز بھی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ حکام نے کھلے مقامات پر ایسے برتن ہٹانے کا حکم دیا جن میں موجودہ پانی مچھروں کے افراش کا باعث بنتا ہے۔ صحت کے حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ مچھروں سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کسی بھی مشتبہ علامت کی صورت میں فوری طور پر قریبی اسپتال سے رجوع کریں۔ ماہرین صحت کے مطابق چکن گونیا عام طور پر ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ میں وقتاً فوقتاً پھیلتا رہتا ہے، تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ چین میں چکن گونیا انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بونیر میں بچوں طلبوں میں آنکھوں کا خطرناک وائرس پھیلنے لگا۔ بونیر میں آنکھوں کے خطرناک وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسپتال بھر گئے۔ متاثرین کی بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ بونیر میں بچوں طلبہ میں آنکھوں کا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ آنکھیں سوجنا واضح نشانی ہے۔ خطرناک وائرس آنکھوں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ وائرس ہاتھ ملانے اور ذاتی اشیاء کے مشترکہ استعمال سے بھی لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، آنکھوں کو نہ چھوئیں، سن گلاسز استعمال کریں کیونکہ احتیاط ہی وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے۔ لاہور مبینہ مقابلے میں بچی سے زیادتی میں ملوث 2 ملزمان ہلاک۔ لاہور میں CCD چونک اور اشتہاری ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے ملزمان نے 2 روز قبل لڑکی کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو جائے وقوع نشہ بندی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ زیر حراست ملزمان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر شبیر شہید زخمی ہوئے۔ انسپکٹر عمران یوسف کو بلٹ پروف جیکٹ پر گولیاں لگی۔ دونوں ملزمان نے مانگا منڈی سے 2 روز قبل 13 سال کی بچی کو اغوا کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی تھے۔ حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، نئے حقائق سامنے آ گئے۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کے الزام کے حوالے سے نئے حقائق سامنے آ گئے۔ زیادتی کا الزام لگانے والی برٹش پاکستانی خاتون 2 ہفتوں سے حیدر علی کے ساتھ رابطے میں تھی۔ مانچسٹر کے ہوٹل میں 23 جولائی کی میٹنگ کے بعد خاتون نے حیدر علی کے ساتھ لنچ بھی کیا تھا۔ پولیس کی تفتیش سے مستند باخبر ذرائع نے جیو نیوز کے پیش رفت سے آگاہ کیا کہ جیو نیوز کے موصول معلومات کے مطابق 20 برس سے زائد عمر کی خاتون 23 جولائی کو پہلی بار حیدر علی سے مانچسٹر کے ہوٹل میں ملی تھی۔ خاتون نے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد 4 اگست کو حیدر علی پر زیادتی کا الزام لگایا۔ پہلی ملاقات کے بعد خاتون نے 1 اگست کو کینٹ کے علاقے ایشفورڈ جا کر حیدر علی سے ملاقات کی اور لنچ کے بعد شہر میں چہل قدمی کی۔ حیدر علی اور خاتون کو ریسٹورانٹ میں دیکھنے والے 2 گواہوں کے مطابق دونوں معمول کے مطابق گپ شپ کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ گواہوں کے مطابق انہوں نے حیدر علی اور خاتون کو اسی دوپہر کو بغیر کسی تکرار کے خوشگوار مود میں اسٹیشن کی طرف جاتے بھی دیکھا۔ فورڈ تک کا سفر اکیلے کیا تھا جو کہ یک طرفہ فیصلہ تقریباً 4 گھنٹے کا بنتا تھا۔ خاتون نے ایشفورڈ کا سفر اختیار کرنے کے 3-4 دن اور مانچسٹر کے ہوٹل میں ملاقات کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد حیدر علی پر ریپ کا الزام لگا دیا۔ قابل اعتماد ذرائع نے بتایا کہ خاتون کی شناخت معلوم ہونے کے باوجود اس وقت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ ذرائع کے مطابق خاتون نے حیدر علی سے 2 ہفتوں تک شناسائی کے دوران کسی بھی طرح کی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ پولیس تحقیقات سے واقف ذرائع کے مطابق ضبط فون ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملاقاتوں کے بعد ایک دوسرے سے رابطہ معمول کے مطابق تھا۔ ذرائع کے مطابق خاتون حیدر علی کی مداح تھی اور 2023 میں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرکٹ سٹار سے رابطے میں آئی تھی۔